السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ جی پاپا، کیا ٹاپک ہے آج کا؟ آج کا ٹاپک ہے، اس کا نام ہے دنیا کی بزدل قوم کون سی ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون توڑنے اور کھلم کھلا چیلنج بھی کرے اور عقل کے ناخن بھی نہ لے، فطرت کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، وہ ان کو پسند نہیں آتا۔ اس لیے وہ جو صحیح مرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عورتوں کا لباس پہن کر، میک اپ کر کے لوگوں کی زینت اور توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جاتے ہیں، سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مردوں کے لیے عورتوں کی وجہ سے تسکین کا خوبصورت ذریعہ بنایا ہے، اس کو روکتے ہیں۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چونکہ لوگوں کی نظروں میں بظاہر عورتیں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے بھی اتنی بڑی برائی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر معاشرہ کو گندا سے گندا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں نسل انسانی کے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس طرح معاشرہ خوبصورت اولاد کے باغ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بے شمار خوفناک اور خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر مزید ریسرچ کی جائے تو ان لوگوں کا بڑھاپا اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ انسان دیکھ کر توبہ توبہ کر اٹھتا ہے۔ ان کے لیے یہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کتے کی موت مرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خودکشی کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں ایسی بے حیا قوم جو کھلے عام بدفعلی کرتے تھے، اس سے بڑھ کر فخر بھی محسوس کرتے تھے، اس قدر نڈر ہو گئے کہ لوط علیہ السلام کو اللہ سے عذاب لانے کا چیلنج کرنے لگے۔ اس عذاب کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے تو یہ میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کس طرح بیان کرتا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم صبح لیس صبح بقریب۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم قاصد ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، لہذا تو لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی سوائے تیری بیوی کے، بے شک شان یہ ہے پہنچنے والا ہے وہ عذاب جو پہنچے گا تمہیں، بے شک ان کے وعدے کا وقت جو صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب۔ فلما جاء امرنا جعلنا
پھر جب ہم آ گیا ہمارا حکم عذاب تو ہم نے کر دیا عالیہ اس کے اوپر والے حصے کو سافلہ اس کے نیچے والے نیچے کے حصے کو اوپر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا اور ہم نے برسائے اس بستی پر حجارتن پتھر من سجیل کنکر کی قسم سے منضود تہ بتہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بدفعلی بھی کرتے تھے اوپنلی اور اس کے ساتھ اپنے رسول کو وہ چیلنج بھی کرتے تھے کہ یہ اپنے لے آؤ عذاب ہمارے ہم پر اگر تم سچے ہو تو اس طرح کے وہ چیلنج کو وہ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں آ کر ان پر یہ عذاب آیا کہ مسلسل ان پر وہ پتھروں کی بارش ہوئی اور بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو پورے اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور وہاں سے پٹک کر نیچے زمین پر ان کو پھینک دیا تو اتنا بڑا عذاب اس قوم پر آیا تو اس لحاظ سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ بھی جو ہم اس وقت جو معاشرہ جا رہا ہے اس میں کون کون سی یہ برائیاں ہیں کہ ہمیں اس سے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ بیٹا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ میں یہ برائی کس طرح پیدا ہو چکی ہے۔ جو لوگ یورپ کے معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں وہ آزاد خیالی کی وجہ سے مذہب کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں، نیک لوگوں سے نفرت کا عنصر غالب آ جاتا ہے، علماء کرام کو برے خطابات سے پکارتے ہیں، جاہل اور گموار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا برسر بازار اظہار کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آسٹریلیا کے ملک کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میں ہر صبح کو آسٹریلیا کی خوبصورت وادیوں کو دیکھنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت گھر کے باہر مکمل سوٹ، جرابیں، بوٹ دروازے کے باہر رکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھا کہ کوئی بھول گیا ہے۔ اگلے دن وہاں سے گزرا، وہیں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ گھر والے کہیں گئے ہوں گے اس لیے یہاں بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آخرکار تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میری پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے بڑی حیرانی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے میری معلومات میں اضافہ کیا کہ انکل یہاں پر فرینڈشپ ہوتی ہے، اگر لڑکی ناراض ہو جائے اس کا سارا سامان باہر پھینک دیتی ہے۔ اس ملک میں ایسے واقعات ہر روز ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ سکون والی کوئی بات نہیں۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں، اگر کسی وقت سرد گرم ہو بھی جائے تو وقتی طور پر ہوتا ہے، لیکن ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور ہماری اسلامی روایات کے مطابق ہم بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کی زندگیوں کو دیکھو تو اس لحاظ سے یہ ان کا سسٹم جو ہے، فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن میری بیٹی اور داماد ایک ہاسپٹل میں چیک کروانے کے لیے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ کافی لوگ ویٹنگ روم میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان جوڑا آ گیا۔ وہ سب کے سامنے جفیاں ڈالتے اور بڑی بیہودہ حرکتیں کرتے رہے۔ ایسے سمجھ لو کہ ہمارے سامنے بیہودہ فلم چل رہی ہو۔ کوئی بھی جوڑے کو ان کی حرکتوں سے منع کرنے والا نہ تھا۔ میرا اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یورپ میں کوئی شرم و حیا والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کوئی برہنہ عورت سرے بازار چل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا کون سا لباس ہوتا ہے، یہ میری مرضی ہے، مجھے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں۔
ویسے بھی اس معاشرے میں عورت کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں آنے والے شخص کو سزا بھی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ان کو قانونی حیثیت بھی عورتوں کی ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اگرچہ وہ جھوٹ بھی کیوں نہ بولے اس معاشرے میں۔ اس لحاظ سے بھی وہ ان کو عورتوں کو اس فوقیت کی وجہ سے، اس اہمیت کی وجہ سے وہ مردوں کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے جب بھی چاہتی ہیں۔ اور یہ سب یورپ میں نہیں ہے، دبئی دیکھ لیں، مطلب وہ دوسرا یورپ بن گیا ہے، ہاں مسلم کنٹری، آپ جائیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مسلم کنٹری، ہاں جی، مطلب اس میں ہر برائی ہے، ہر برائی جو ایک نان مسلم کنٹری میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کیونکہ ہم جو مسلم کنٹری ہے وہ تو ریپرزینٹ کرے مسلم کنٹری، جب وہاں پہ گند ہوئے گا تو پھر ہم کیا شو کرا رہے ہیں۔ تو وہ بیٹے آہستہ آہستہ نا وہ یہی بات ہے کہ وہ یورپ والے جو ہے نا جن جن علاقوں میں کوئی سیر گاہ ہے یا مشہور وہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آ کر جو ہے نا وہ اپنا معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ دیکھو یہی تو بات ہوئی ہے کہ قطر والوں نے کمال کر دیا ہے، انہوں نے کہا اب ہماری معاشرت کو بالکل آپ نہیں کرنا، اور کوئی اس قسم کا لباس نہیں پہنے گی کوئی عورت، اور اس قسم کا کوئی رویہ نہیں اختیار کرے گی، تو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈانس نہیں ہوئے، کوئی کانسرٹس نہیں ہوئے، بٹ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی پاپا فٹ بال دیکھنے نہیں جاتے لوگ، کانسرٹس دیکھنے جاتے، تو اس کا اتنا دنیا پر اس اسلام کے جو یہ غلط تصور تھا لوگوں کا، تو اس کو اب ہائی لائٹ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بھی اس طریقے سے ایک ہماری روشنی جو ہے وہ نمودار ہوئی اسلامی روشنی کی، وہ بیدار ہو گئے اس قطر کے ورلڈ کپ کی وجہ سے۔ بیٹا ہمارا اسلامی معاشرہ روز بروز گندگی سے کیوں آلودہ ہوتا جا رہا ہے؟ یورپ اور میڈیا سے متاثر ہو کر لڑکیاں لڑکوں جیسی کٹنگ کروا کر، لڑکوں کا لباس پہن کر، سرے عام لڑکوں سے جفیاں ڈال کر پھرتے رہتے ہیں۔ بڑے غور سے دیکھنے کے بعد عورت دکھائی دے گی، اس لیے بہرہ روی کا شکار رہتے ہیں، اس سے مسلم معاشرہ کو گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ شرم و حیا اس معاشرہ سے روٹھی جا رہی ہے اور اس کی جگہ کمینگی آتی جا رہی ہے۔ روئیں تو کیوں نہ روئیں، رہی صحیح کسر حکومت نے ٹرانس جینڈر کا قانون پاس کر کے اس سے بے راہ روی کی حوصلہ افزائی کی ہے، جو کہ بڑی شرمناک ہے۔ اس قانون کو بظاہر خسرہ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن اس کے پس پردہ کوئی عورت مرد بن سکتی ہے، کوئی مرد عورت بن سکتا ہے، اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکرہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان چھوٹی سی برائی کو برائی نہ سمجھے، آنے والے وقت میں وہ برائی پہاڑ بن جاتی ہے۔ برائی کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ ایمان کی حالت یہ ہے کہ اس برائی کو دل میں برا سمجھا جائے۔ بیٹا مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبیوں کے ساتھ اور بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کر دیا۔ نسل انسانی کو بننے کے لیے خوبصورت اولاد کا تحفہ دے دیا اور انسان کو بہترین دل و دماغ کے ساتھ قوت گویائی عطا کر دی، اور غور و فکر کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دے دی، اور اس کی بدولت زندگی کے رہنما اصول دے دیے گئے۔ نہ صرف اس دنیا میں پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزار سکیں، بلکہ عبدالعباد زندگی کا سامان تیار کر لیں، لیکن بزدل قوم نے اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ناپسندیدہ لوگوں سے محفوظ رکھے۔ فطرت کے بنائے ہوئے خوبصورت قانون پر
عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔